ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور، خانیوال اور بہاڑی میں بارش جلد تھل ایک ہو گیا۔ سمیج آباد، پرانا شجاباد روڈ ڈسپوزل سٹیشنز پر 60 ملی میٹر، کڑی جمندہ میں 61 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ نشیب علاقے زیر آب، بجلی بند۔ بلاک 46 اور 47 کی درمیانی روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ماڈل سبزی منڈی میں کیچڑ جمع، شہری گھروں میں محصور، اعلی حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب میں بارش برسنے کے ساتھ ہی بجلی شہریوں سے روٹ گئی۔ ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور، ساہیوال، بہاڑی میں 105 فیڈر سٹرپ، سپارکنگ اور ٹرانسفارمر جلنے سے شہر کے متعدد کالونیز میں بجلی غائب، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ایکسین میپ کو خواجہ نیاز نے کہا کہ بارش رکتے ہی ٹیمیں بجلی بحال کرنے میں مصروف ہوں گی۔ ملتان میں حالیہ بارش کے دوران واسا میں ہائی الرٹ، تمام سیوریج ڈسپوزل سٹیشنز، ڈویژنز میں ہنگامی حالت کا اعلان۔ متعلقہ افسران فوری طور پر اپنے اپنے دفاتر اور فیلڈ میں طلب کر لیے گئے۔ تمام روڈز، میٹرو روٹ سے ہنگامی بنیادوں پر بارش کا پانی نکالا جانے لگا۔ ایم ڈی واسا نسیم خالد چانڈیو کا شہر کے مختلف علاقوں، ڈسپوزل سٹیشنز کا دورہ، بارش کا پانی جلد از جلد نکالنے کا حکم دے دیا۔ ملتان میں موسلا دھار بارش کے باوجود ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا صفائی آپریشن جاری۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے کمپنی کو سڑکوں سے پانی کی نکاسی میں حائل کچرا اور کوڑا ہٹانے کا حکم دے دیا۔ ورکرز کو سویپنگ کے بجائے گلیوں اور سڑکوں سے ویسٹ اٹھانے کی ہدایات کر دی گئی۔ کالے بادل، تیز ہوائیں اور موسلا دھار بارش۔ ملتان، ڈی جی خان، رحیمیہ خان، بہاولپور، چشتیاں، لودھرا، دنیا پور، ہارون آباد، جامپور، جتوئی، جلال پور پیروالا، احمد پور، شرکیہ، لیا اور کوٹ عباس میں موسم خوشگوار، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ متعدد فیڈر سٹرپ، بجلی کی سپلائی معطل۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی نوید سنا دی۔ بہاولپور میں ماہرین زراعت نے ٹھنڈی ہواؤں اور بارشوں کو فصلوں کے لیے مفید قرار دے دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع کا کہنا ہے کہ کپاس سمیت دیگر فصلوں پر بارش کا مثبت اثر ہوگا۔ کاشتکار فصل میں زیادہ پانی جمع نہ ہونے دیں۔ فصل پر سپرے بھی موسم کو دیکھ کر کریں۔ حکومت ادویات مہنگی کر کے عوام سے علاج کی سہولت چھین رہی ہے۔ رحیمیہ خان میں لیگی ضلع سینئر نائب صدر اور سابق ایم پی اے محمود الحسن چیمہ مہنگائی پر پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں پہلے ہی آٹا اور چینی کی قیمتیں حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہی، موجودہ حکومت کی کارکردگی سے اس کو لانے والے خود پریشان ہیں۔ سرائیکی خطے میں آٹے کا بحران، آٹا ایشو چیمبر آف کامرس بہاولپور تک پہنچ گیا۔ چیمبر آف کامرس کے صدر چودھری جاوید اقبال سے فلور ملز ایسوسی ایشن کے اراکین کی ملاقات۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے اراکین کا مخصوص فلور ملز کے گندم کوٹے کی بندش پر تحفظات کا اظہار۔ چودھری جاوید اقبال نے تحفظات دور کروانے کی یقین دہانی کروا دی۔ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیمیہ خان میں بے ضابطہ تقرریوں کا انکشاف۔ یونیورسٹی میں خلاف ضابطہ تقرریوں کا نوٹس۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی یونیورسٹی کے ترقیاتی کام کے ٹینڈر میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرے گی۔ اسکولوں میں نرسری سے 8ویں کلاس تک اسٹوڈنٹس کے پروموشن اور داخلوں کا معاملہ۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکٹر نے رحیمیہ خان سیمی پنجاب بھر کے سی ای اوز کو مراستہ جاری کر دیا۔ اسکول انفارمیشن سسٹم میں طلباء و طالبات کے پروموشن اور داخلوں کا اندراج کرانے کی ہدایت۔ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کی شامت۔ لودھرا میں ڈپٹی ڈی ایچ او منصور الحق ان ایکشن۔ پولیس کے ہمراہ غیر رجسٹرڈ کلینک پر چھاپے۔ عطائد ڈاکٹر کا کلینک سے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ خانپور میں اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد کی مختلف کارروائیاں۔ ماسک استعمال نہ کرنے پر مختلف دکانداروں کو 27,000 روپے جرمانہ۔ علی پیٹرول پمپ 65P سمیجا میں پیمانہ کم ہونے پر سیل۔ باغو بہار اور شہر کے مختلف علاقوں میں آٹے کے پوائنٹس کو بھی چیک کیا گیا۔ لیا میں اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر فوڈ انسپیکٹر کی کارروائی۔ ذخیرہ اندوز محمد اکرم اور عبدالستار جٹ سے گندم کی 3600 بیگ برآمد کر لیے گئے، گودام بھی سیل۔ فوڈ انسپیکٹر عبدالستار نے کہا کہ گندم لیا سے سوا بھی اسمگل کی جا رہی تھی۔ مظفر گڑھ میں نوجوان کے قتل کیس میں اہم پیش رفت، بھائی ہی بھائی کا قاتل نکلا۔ کرمداد قریشی میں مخالفین کو پھنسانے کے لیے بھائی نے اپنے ہی سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ ملزم عبدالرزاق گرفتار، اعتراف جرم بھی کر لیا۔
واقعے میں ملوث بھائی سمیت 2 افراد کو گرفتار کر کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملتان میں مرغی سستی ہو گئی، بلائر گوشت کی قیمت میں 14 روپے فی کلو کمی، سرکاری نرخ نامے کے مطابق نئی قیمت 236 روپے کلو مقرر، زندہ مرغی 164 روپے کلو بکنے لگی۔ مارکیٹ کمیٹی ملتان نے مالی سال 2020-21 کے لیے فاضل بجٹ کی منظوری دے دی۔ مارکیٹ کمیٹی کی آمدنی کا تخمینہ 18 کروڑ 92 لاکھ 70 ہزار روپے لگایا گیا۔ کل اخراجات کا تخمینہ 17 کروڑ 79 لاکھ 73 ہزار روپے رکھا گیا۔ بجٹ کی حتمی منظوری حاصل کرنے کے لیے کیس ڈائریکٹر جنرل پامرا لاہور کو ارسال کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کا محکمہ لوکل گورنمنٹ کے مختلف دفاتر کا دورہ، نکاح خواں کو قانون کے مطابق رجسٹر کرنے کا فیصلہ، کہتے ہیں تمام ریکارڈ کو فوری طور پر کمپیوٹرائزڈ کیا جا رہا ہے۔ شادی کے لیے نکاح خواں پہلے لڑکے اور لڑکی کے مکمل قواعد کی تصدیق کرے گا۔ ملتان میں ڈیرہ اڈا ملک عامر ڈوگر کے ڈیرے کے سامنے ٹائر کے گودام میں آتش زدگی، ریسکیو ٹیم نے جائے حادثے پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ لگنے کی وجوہات شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے۔ بہاولپور میں تھانہ شریف پولیس کی اشتہاری مجرموں کے خلاف کارروائی، 3 سال سے روپوش A کیٹیگری کا اشتہاری مجرم گرفتار۔ صدیق نامی اشتہاری سرقہ بلجبر کے مقدمے میں پولیس کو مطلوب تھا۔ مجرم کو گرفتار کرنے پر DPO کی مقامی پولیس کو شاباش۔ اور کرونا وائرس سے شہریوں کو بچانے کے لیے فرنٹ لائن پر کام کرنے والوں کے لیے خانیوال میں روٹری کلب کی جانب سے حفاظتی سامان کی فراہمی۔ روٹری کلب کے عہدیداروں نے حفاظتی سامان ڈپٹی کمشنر اور CEO ہیلتھ کے حوالے کیا۔ حفاظتی سامان میں ڈاکٹرز کی کٹس، فیس ماسک، سینیٹائزرز شامل ہیں۔ کالے بادل، تیز ہوائیں اور موسلادھار بارش، ملتان، ڈیجی خان، رحیمیہ خان، بہاولپور، چشتیاں، لودھرا، دنیا پور، ہارون آباد، جامپور، جتوئی، جلال پور پیروالا، احمد پور، شرکیہ، لیا اور فورٹ عباس میں موسم خوشگوار، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے، متعدد فیڈر اسٹرپ، بجلی کی سپلائی معطل، محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی نوید سنا دی۔ بہاولپور میں ماہرین زراعت نے ٹھنڈی ہواؤں اور بارشوں کو فصلوں کے لیے مفید قرار دے دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع کا کہنا ہے کہ کپاس سمیت دیگر فصلوں پر بارش کا مثبت اثر ہوگا۔ کاشتکار فصل میں زیادہ پانی جمع نہ ہونے دیں، فصل پر سپرے بھی موسم کو دیکھ کر کریں۔ حکومت ادویات مہنگی کر کے عوام سے علاج کی سہولت چھین رہی ہے۔ رحیمیہ خان میں لیگی ضلع سینئر نائب صدر اور سابق MPA محمود الحسن چیمہ مہنگائی پر پھٹ پڑے، کہتے ہیں پہلے ہی آٹا اور چینی کی قیمتیں حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہی، موجودہ حکومت کی کارکردگی سے اس کو لانے والے خود پریشان ہیں۔ سرائکی خطے میں آٹے کا بحران، آٹا ایشو چیمبر آف کامرس بہاولپور تک پہنچ گیا۔ چیمبر آف کامرس کے صدر چودھری جاوید اقبال سے فلور ملز ایسوسی ایشن کے اراکین کی ملاقات۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے اراکین کا مخصوص فلور ملز کے گندم کوٹے کی بندش پر تحفظات کا اظہار۔ چودھری جاوید اقبال نے تحفظات دور کروانے کی یقین دہانی کروا دی۔ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیمیہ خان میں بے ضابطہ تقرریوں کا انکشاف، یونیورسٹی میں خلاف ضابطہ تقرریوں کا نوٹس، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی یونیورسٹی کے ترقیاتی کام کے ٹینڈر میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرے گی۔ اسکولوں میں نرسری سے 8ویں کلاس تک اسٹوڈنٹس کے پروموشن اور داخلوں کا معاملہ، ڈائریکٹر پبلک انسٹرکٹر نے رحیمیہ خان سیمی پنجاب بھر کے CEOs کو مراستہ جاری کر دیا۔ اسکول انفارمیشن سسٹم میں طلباء و طالبات کے پروموشن اور داخلوں کا اندراج کرانے کی ہدایت۔ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کی شامت، لودھرا میں ڈپٹی DHO منصور الحق ان ایکشن، پولیس کے ہمراہ غیر رجسٹرڈ کلینک پر چھاپے، عطائے ڈاکٹر کا کلینک سے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ خانپور میں اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد کی مختلف کارروائیاں، ماسک استعمال نہ کرنے پر مختلف دکانداروں کو 27,000 روپے جرمانہ۔ علی پیٹرول پمپ 65P سمیجا میں پیمانہ کم ہونے پر سیل، باغو بہار اور شہر کے مختلف علاقوں میں آٹے کے پوائنٹس کو بھی چیک کیا گیا۔
लिया में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर फूड इंस्पेक्टर की कार्रवाई। जखीरा अंदोज मोहम्मद अकरम और अब्दुल सत्तार जट से गंदम की 3600 बैग बरामद कर लिए गए, गोदाम भी सील। फूड इंस्पेक्टर अब्दुल सत्तार ने कहा कि गंदम लिया से सवाबी स्मगल की जा रही थी। मुजफ्फरगढ़ में नौजवान के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, भाई ही भाई का कातिल निकला। करमदाद कुरैशी में मुखालिफिन को फंसाने के लिए भाई ने अपने ही सगे भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम अब्दुल रज़ाक गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। वाक़े में मुलव्विस भाई समेत 2 अफराद को गिरफ्तार करके कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।